حکیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہ مالک القدوس رب الودود رب العالمین ارحم الراحمین احکم الحاکمین کے فضل و عنایت، اس کی مہربانی خاص سے ہم سب اس مبارک مہینے کے لذتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رب الودود نے اپنی محبتوں کا حصہ بناتے ہوئے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اس مہینے کا حصے دار بھی بنا دیا۔ یقیناً یہ لوگ بڑے ہی خوش بخت، نیک بخت اور اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اسی لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، حقیقی بزرگی و برتری، تعریف و توصیف، عبادات و اطاعات خاص اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنی محبتوں کا حصہ بنایا ہے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ عدد ما خلق۔ درود و سلام کے مستحق جملہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، بالخصوص نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ صلاۃ دائمہ آپ ہیں۔ احباب گرامی، جیسا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، اس مہینے کی بے شمار خصوصیات اور بے پناہ انعامات ہیں۔ اور ان تمام انعامات، برکات، ثمرات اور فضائل کا مستحق وہی آدمی ہے جس نے اپنے ایمان، عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں انقلاب نو برپا کر دیا ہو، اپنی روش، اپنا طور طریقہ، عادات و اطوار، چال چلن، اخلاق و کردار جس نے سنت مبارکہ مطہرہ کے مطابق کر دیا ہو، وہ لوگ ماہ رمضان المبارک کے خصوصی برکات و ثمرات اور فضائل سے وہ فیضیاب ہوں گے۔ اس کے برعکس وہ آدمی جو رسمی طور پر عبادت کرتا ہے، رسمی طور پر ایک رسم نبھا لیتا ہے، دنیا کو بتا لیتا ہے کہ ہم بھی قانونی مسلمان ہیں، تو وہ قانونی مسلمان صرف قانون کے حد تک ہے، حقیقت تک اس کی رسائی نہیں ہے۔ حقیقت تک اسی کی رسائی ہوگی، روحانیت کو وہی پا سکتا ہے جس کے اندر
انقلاب آیا ہو. اور رمضان المبارک کا مہینہ انقلاب لانے کے لیے ہی ہے کہ بعض دفعہ شیطان صفت انسان بھی رمضان المبارک کے پربہار مسرتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی دنیا کو ایسے بدل دیتا ہے کہ اس کی تمام شیطانی، اس کی تمام خباثت، اس کی تمام مکاریاں سب کے سب ناپید ہو جاتی ہے، اور وہ ایک اللہ کا بندہ اور غلام بن کے رہ جاتا ہے. میرے پیارو، رمضان المبارک کا جو پیغام ہے وہ سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ انسان کے اندر انسانیت پیدا کرتا ہے. انسان کے اندر انسانیت پیدا کرتا ہے. وہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے جس نے رمضان المبارک کے اس مہینے کو پایا اور اپنے آپ کو انسان نہیں بنا سکا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں. آپ نے آمین 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 3 دفعہ کہا. بعد میں جب خطبہ ختم ہوا، صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے سوال کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب، آپ نے آمین آمین 3 دفعہ کہا، اس کا ہم نے مقصد سمجھا ہی نہیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ یقیناً یہ حدیثیں وہی ہے جو آپ نے سن رکھی ہے، آپ نے بارہا سنا ہے، مگر اس کی گہرائی میں جاؤ. واقعی خدا کی قسم دل کے دریچوں کو ہلا دینے والی حدیث ہے. دل کے اندر لگے خباثت کی گرہوں کو کھول دینے والی حدیث ہے. کتنا بڑا بدبخت ہے وہ شخص جس کو یہ مہینہ ملا مگر اس نے اپنے آپ کو انسان نہیں بنایا، روزے کا متحمل نہیں بنایا، روزہ نہیں رکھا، تلاوتیں نہیں کی، ذکر و اذکار نہیں کیا، رب کو راضی نہیں کیا، اپنی مغفرت نہیں کرائی. دنیا میں اس سے بدترین کوئی خلائق نہیں ہے. اور اسی کے بارے میں رب کے رسول نے کہا. صحابہ نے عرض کیا ہم نے آپ کی مراد سمجھی نہیں یا رسول اللہ، وجہ کیا تھی؟ کہا کہ ہاں وجہ یہ تھی کہ جبریل آیا، جبریل نے 3 لوگوں کے لیے بد دعائیں کی. ان میں سے ایک وہ شخص تھا کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ تو ملا مگر اس نے اپنی مغفرت نہیں کرائی، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرایا، اپنی بخشش نہیں کرائی، رمضان کے روزے نہیں رکھے، جانوروں کی طرح کھاتے رہے، بھکر بھکر کھاتے ہوئے زندگی گزار دی، گدھوں کی طرح بستروں پر پڑے زندگی گزار دیے، مری ہوئی لاشوں کی طرح اپنے کھاٹ پر پڑے وقت کو صرف کر دیا، رب کو راضی نہیں کیا، اپنی مغفرت نہیں کرائی، روزے نہیں رکھے، تلاوتیں نہیں کی، عبادتیں نہیں کی. رب کے رسول نے کہا ایسے بدبختوں کے لیے جبریل نے بد دعا کی اور میں نے کہا آمین. اے جہنم کے گڑھوں کو بھرنے والوں، دیکھو اپنے دائیں بائیں، وہ بچے جن کی عمر نہیں ہوئی ابھی، شرم آنی چاہیے ان گدھوں کو جو گدھوں کے مانند دن بھر کھاتا ہے، بلا وجہ بلا سبب اپنے پیٹ کو بھاری بھرکم کرتا ہے، روزے نہیں رکھتا، رب کی نافرمانیاں کرتا ہے. ان بچوں کو دیکھے جو ابھی 6 سال کے ہیں، 5 سال کے بچے بھی اتنی شدید تمازت میں روزے رکھ رہے ہیں، ہونٹ سوکھ جا رہا ہے،
لٹھے پھوٹ رہے ہیں، منہ میں پانی نہیں آ رہا، بلک رہا ہے بھوک کی وجہ سے مگر روزہ رکھ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک لگن ہے، ایک دلچسپی ہے، ایک لطف ہے، ایک مزہ ہے، جس مزہ کو محسوس کرتا ہے، روحانیت کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اور ایک بچہ اور ایک بچی روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ مگر وہ بد نصیب انسان مسلمان تو کہلاتا ہے، کام کے بہانے، دھوپ کے بہانے، اس کے بہانے اس کے بہانے روزے کو چھوڑتا ہے، بلا وجہ بلا سبب۔ وہ سن لے، رب کے رسول نے کہا ایسے آدمی جہنم کی گہرائی میں گرتا چلا جائے۔ جبریل نے دعا کی اللہ اکبر، رسول نے آمین کہی، سید الملائکہ نے دعا کی، اور سید الانبیاء سید الخلائق نے آمین کہی۔ یہ دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا آدمی جہنم کی گہری کھائی میں گرتا چلا جائے۔ ان لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ پیغام دیتا ہے کس چیز کا؟ انسانیت کا، صبر کا، وفا کا، شکر کا پیغام دیتا ہے۔ اور جس انسان کے اندر صبر اور شکر نہیں ہے وہ ایمان کامل کا بھی مالک نہیں ہے۔ ہوگا کہیں اس کے اندر تھوڑا تھا کہ ایمان چھپا ہوا، مگر حقیقی ایمان کی روحانیت اور اس کی مٹھاس اس کے اندر نہیں ہے اس کے اندر۔ رمضان کے روزے صبر کا پیغام دیتا ہے، صبر کے لیے ٹرینڈ کرتا ہے کہ ایسے صبر کرنا ہے، اور شکر کا بھی جو ہے پیغام دیتا ہے، شکر کے لیے بھی آدمی کو مستعد کرتا ہے۔ ہر ایک ان چیزوں سے جو بیک وقت انسان کے لیے حلال ہوتی ہے وہ رکتا ہے۔ کس لیے رکتا ہے؟ کس لیے صبر کرتا ہے؟ پیاس کے مارے ہونٹ سوکھ رہے ہیں، زبان خشک ہو چکی ہے، منہ میں پانی نہیں آ رہا، لعاب نہیں بن رہا، آدمی بلخ رہا ہے، مگر شیریں اور ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، تنہائی بھی ہے، پی نہیں رہا۔ وجہ کیا ہے؟ صبر کیوں کر رہا ہے؟ سبب کیا ہے اس کے صبر کرنے کا؟ اللہ اکبر۔ سبب یہی ہے کہ وہ انسان اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اے میرے یارو، اے میرے پیارو، اے میرے جوانوں، رب کی رضا کے لیے جب تم ایک مہینے اتنا بڑا صبر کر سکتے ہو، اس لیے کہ تمہاری بخشش ہو جائے، تمہاری مغفرت ہو جائے، رب تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، اور تمہیں باب الریان سے داخلہ کے پرمیشن مل جائے۔ جنت کے جو خصوصی دروازے ہیں، باب الریان روزے دار کے لیے، اس دروازے سے تمہاری انٹری ہو جائے، اس کے لیے پرمیشن مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تم اہتمام کرتے ہو، اسی لیے صبر کرتے ہو، اسی لیے دکھوں کو برداشت کرتے ہو، اسی لیے پیاس کی شدتوں کو جھنجھوڑ دینے کے باوجود بھی برداشت کرتے ہو، اسی لیے بھوک کی شدتوں کو محسوس کرتے ہوئے بھی لذیذ ترین انواع و اقسام کی غذائیں، نعمتیں رکھی ہوتی ہے، مگر ہاتھ نہیں لگاتے ہو، صبر کرتے ہو۔ کس لیے کرتے ہو؟ اس لیے صبر کرتے ہو کہ رب تعالیٰ راضی ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے، باب الریان سے داخلے کی پرمیشن مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ میرے یارو، مجھے بتاؤ میرے پیارو، ایک مہینہ صبر کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا بچہ حقیقی مومن اپنے آپ کو بتلاتا ہے، مگر اس بدبختی کا کیا کرو گے کہ اگر تم نے ایک مہینے کے بعد دھوکے بازی سے کام لیا، یہ تمہاری تمام تکلیفیں سب بیکار ہو جائیں گی۔ صبر کی جو ٹریننگ مل رہی ہے، برداشت کا مادہ جو پیدا کر رہا ہے رب تعالیٰ، اس کے پس پردہ یہ وجہ، یہ ریزن ہے کہ ایک انسان صبر کا مرکب مجموعہ بن جائے، اور جب صبر کا وہ پیکر بن جائے گا تو وہی آدمی متقی بنے گا۔ اسی آدمی کے لیے ہے ان المتقین فی جنات وعیون، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا۔ اللہ اللہ،
ان صابر لوگوں کے لیے، ان متقیوں کے لیے جنہوں نے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونے دیا اور صبر کے ساتھ اپنے آپ کو ایمان کامل کا متحمل بنائے رکھا کہ نہیں، اس رب کی رضا کے لیے، اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے ہم نے یہ کام کیا ہے، تو رب تعالیٰ کہے گا ان المتقین فی جنات وعیون، بڑے تمہارے ہونٹ خشک ہوئے، تمہارے منہ میں لعاب نہیں بنا، تھوک نہیں بنا، پانی بند ہوا، پپڑیاں پھوٹتی رہی، تم برداشت کرتے رہے، اے متقیوں کی جماعت آ جاؤ، تمہارے لیے ایسے ایسے نہریں ہم نے جاری کر رکھی ہے، ایک بار پیو، دل خوشیوں سے لبریز ہو جائے گا، مزاج ٹھنڈ ہو جائے گا اور اندر انتہائی سرور محسوس ہوگا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی بن جاؤ گے جب صبر کا ہتھیار سے لیس رہو گے تو یقیناً تم متقی بن جاؤ گے۔ اور ان روزوں کا یہی بنیادی مقصد ہے کہ ایک انسان ٹرینڈ ہو کر کے صابر بن جائے، متقی بن جائے۔ جب ان کے سامنے پر لطف برائیاں آئی، حرام اشیاء آئے، حرام کاریاں اس کو دستک دیتی ہوں، حرام خوریاں اس کو آواز دیتی ہو، مزین ہو کر کے، خوبصورت بن کر کے، مگر اس جگہ پر جس طریقے سے روزے کی حالت میں صبر کیا تھا، نہیں مجھے فی جنات و عیون چاہیے، نہیں مجھے جنات و نہر چاہیے، نہیں مجھے باب الریان سے داخلہ چاہیے، اسی لیے روزے میں میں نے صبر کیا، وہاں بھی اس وجہ سے صبر کرو کہ اللہ اللہ رب تعالیٰ کہے گا میرا یہ بندہ برائیوں سے بچا، میرا یہ بندہ حرام کاریوں سے بچا، میرا یہ بندہ حرام خوریوں سے بچا، لے جاؤ ان کے لیے ان للمتقین مفازا، ان کے لیے بڑی کامیابی ہے، وکواعب اترابا، ان کے لیے خوبصورت دوشیزائیں، خوبصورت حسینائیں، خوبصورت لڑکیاں ہیں، جوان ہیں، ہم عمر ہیں، ان کی سواگت کے لیے، ان کے موڈ کو فریش کرنے کے لیے، ان کی طبیعت کو بحال کرنے کے لیے، وکواعب اترابا وکاسا دہاقا، چھلکتا ہوا جام حاضر ہوگا، دلوں کو خوشی ملے گی، دلوں کو سرور ملے گا اور طبیعت سازگار ہو جائیں گی۔ کب؟ جب اپنے آپ کو اس طریقے سے مستعد کرو گے، صابر بناؤ گے، متقی بناؤ گے، کیونکہ متقیوں کے لیے مغفرت ہے اور مغفرت مغفورین کے لیے جنت ہے، متقیوں کے لیے جنت کی ابدی اور ازلی نعمتیں ہیں میرے یارو۔ یہ ان متقیوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہوئے، خباثتوں سے بچاتے ہوئے، حرام کاریوں سے بچاتے ہوئے، حرام کاریوں سے روزہ رکھتے ہوئے، برائیوں سے روزہ رکھتے ہوئے۔ روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ ابھی دیکھو IPL چل رہا ہے، میں نے تو نہ کبھی دیکھا نہ کبھی، بس لوگوں کی زبان سے سنتا، اتنا ہی سمجھتا۔ IPL، اب اس میں بھی میرا پروننسیشن صحیح ہے کہ نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ جوا چل رہا ہے، جوا چل رہا ہے، کون ہارے گا کون جیتے گا ادھر ہی اچھل رہا ہے اور جوئے بازیاں کر رہا۔ مجھے یہ بتاؤ اے ایمان والوں، مسلمانوں کے بچوں، جو چیز خبیث ہے، شیطانی عمل ہے، حرام ہے، رجس ہے، ناپاک ہے، گناہ کبیرہ ہے، عام دنوں میں جب وہ گناہ کبیرہ ہے، روزے کے ایام میں اس کے گناہوں کی شدت کتنی بڑھتی ہوگی کہ شرم سے حیا کا کوئی کونا، کوئی چھٹاک تمہارے اندر ہے یا نہیں ہے، جو تم روزے کے مہینے میں جوئے بازیاں کرتے ہو۔ صرف تاش کے پتے لے کر کے کھیلنا وہ جوا نہیں ہے، تاش کے پتوں کو لے کر کے بیٹھتے مارنا اور اس میں پیسے لگانا وہ صرف جوا نہیں۔ جوا کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کوئی کہیں مستیاں کر رہا ہے، تم یہاں جو ہے اپنے آپ کو کھپا رہے ہو، یہاں جوا لگا رہے ہو، تم اتنا دو گے میں اتنا دے گا، وہ جیتے گا تو اتنا ملے گا، یہ جیتے گا تو اتنا ملے گا۔ اپنی عبادتوں کو برباد نہ کرو،
یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ترتیب وار گنا دیا ہے، چاہے شراب رہے، جوا رہے، فعال کا نکالنا رہے، سب کو شیطانی عمل قرار دیا ہے، سب کو شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ لوگ سامنے آ کے بیٹھے، سامنے آ کے بیٹھے، آپ لوگ سامنے آئیے، ارے ہلو بھائی، سامنے آؤ۔ اب آپ مجھے بتلائیے، آپ روزہ رکھتے ہیں، بہت اچھا، خوش نصیبی ہے، عبادت کرتے ہیں، بہت اچھا، خوش نصیبی ہے، تراویح پڑھتے، تراویح کا کیا کہنا، پہلے دن تو جو ہے کھچا کھچ مسجدیں بھری تھی، مجھے جو ہے چوتھی پانچویں لائن میں مجھے جگہ ملی۔ اب میں سوچا ماشاءاللہ کیا منظر ہے خوشنما، دیکھا 2 دن کے بعد پورے آل آؤٹ ہو گئے۔ سلام ہے ان بزرگوں کے اوپر۔ ارے اپنی جوانیوں کو کیوں تباہ کرتے ہو یار موبائل میں؟ کیوں اپنی جوانی کو بہا رہے ہو موبائلوں میں؟ یہ وقت تو دوبارہ ملے نہ ملے یہ کوئی جانتا نہیں ہے، نہیں جانتا کوئی۔ دیکھ لیا دنیا کو ہم نے، بڑے چاہنے والے لوگ تھے، دوبارہ مصافحہ نہیں ہو سکا، ملاقاتیں نہیں ہو سکی۔ ان بزرگوں کو حقیقی سلام ہے، اللہ ان کو اور جوانی اور توانائی اور قوت عطا کرے۔ جوانی وہ نہیں ہے کہ موٹا تازہ ہٹا کٹھا اچھلتا کودتا رہے، وہاں چوکا وہاں چھکا مارے تو یہاں یہ اچھلے آ کر کے چلائے، وہ جوانی نہیں ہے۔ اصل جوانی روح کا جوان ہونا ہے، اصل جوانی وہ ہے کہ عبادت میں تمہاری جوانی کتنی لگتی ہے، تمہاری جوانی کتنی واضح ہوتی ہے۔ اللہ 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 ان بزرگوں کو سلامت رکھے جن کا پیر لڑکھڑاتا ہے، جن کا پیر چل نہیں سکتا، چلنے کے قابل نہیں، مگر قیام اللیل کرتا ہے، تراویحاں پڑھتا ہے۔ اے میرے جوانوں کس لیے پڑھتا ہے؟ اے میرے جوانوں کس لیے ادا کرتا ہے؟ کس لیے کھڑا ہوتا ہے؟ لمبی لمبی نمازیں ہیں، جو کہ تو کھڑا ہے، ٹس نہیں، مس نہیں، ادھر نہیں ادھر نہیں، کس لیے؟ وہ عبادتوں کی لذت کو محسوس کرتا ہے، وہ اپنے محبوب سے باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ رب تعالیٰ جو تمام کائنات کا محبوب ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا، سب سے زیادہ محبت کا مستحق، ان سے جب محبت ہوتی ہے، ان سے جب دل لگتا ہے، ان سے جب دل لگتا ہے تو اللہ اللہ ہر کوئی جانتا ہے۔ جب کوئی اپنے محبوبہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، جب کوئی اپنے چہیتوں سے بات کر رہا ہوتا ہے، گھنٹوں گھنٹے موبائل کان میں لگا کر بکتے چلا جاتا ہے، جہاں کہ وہی کھڑا ہے۔ ان آنکھوں نے دیکھا ہے، ان آنکھوں نے دیکھا، کھڑا ہے تو کھڑا ہے 1.5 2 گھنٹے 3 تراویحوں میں یارو آدھے گھنٹے میں پورا صفایا ہو جاتا ہے، آدھے گھنٹے میں پورا صفایا ہو جا رہا ہے۔ ہاں مگر وجہ کیا ہے؟ وہاں 3 گھنٹے انسان کھڑا رہ سکتا ہے، ہلے گا بھی نہیں، جسم ہلائے گا، ایکشن کرے گا، جیسے بات کرے گا، چونکہ اپنے محبوب سے بات کر رہا ہے۔ یقیناً خدا کی قسم کوئی جب محبوب سے بات کرتا ہے، اس کی لذتوں کو اپنے دلوں کے اندر محسوس کرتا ہے تو دنیا کے دکھوں کو بھول جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ اکرام علیہم الرضوان اپنی تمام ایمانی توانائی اور قوت کے ساتھ ساتھ جب اگر تیر لگتا تھا جسم میں، صحابہ بولتے تھے اگر نکالنا ہے، میرا پیر کاٹنا ہے، جب میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں میرے پیر کو کاٹ دینا، جب میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں میرے تیر کو میرے جسم سے نکال دینا، مجھے احساس نہیں ہوگا۔ آئے ہائے وہ کون سی محبت تھی، وہ کون سے لگن تھے، وہ کون سے جتن تھے، وہ کون سا پیار تھا، وہ کون سا عشق تھا۔ مجھے بتاؤ میرے یارو، تمہارا کون سا عشق ہے، تمہاری کون سی محبت ہے کہ تم آدھے گھنٹے نماز میں کھڑ نہیں سکتے، تمہارا پیر درد کرنے لگتا ہے،
تمہاری نگاہیں تھک جاتی ہے، تمہارا ذہن بور ہو جاتا ہے، تم بوریت محسوس کرتے ہو، کیسی محبت ہے اللہ سے، کیسی دل لگی ہے اللہ سے۔ یقیناً بات دراصل یہ ہے کہ نہ وہ محبت ہے، نہ وہ چاشنی ہے، نہ وہ دل لگی ہے، نہ وہ اندر دل کے اندر ایمانی جذبے ہیں، وہ کچھ نہیں۔ اسی لیے صحابہ اکرام علیہم الرضوان، اللہ اللہ، صحابہ اکرام میں سے صحابی رسول ہیں، 2 صحابی پہرا دے رہے ہیں، کہاں؟ باہر صحرا میں۔ ایک نے سوچا، باری لگا لی کہ بھائی تم جاگو، جاگنا ہی ہے تو میں نماز پڑھ لوں، نوافل کا، ٹھیک ہے پڑھ لو۔ بیچارہ بندہ یہ ٹیک لگایا، سو گیا۔ دشمن کو موقع ملا، مارا، تیر پر تیر کھینچ کر کے پڑھتا گیا نماز، تیر، ارے جو گوشت کو چیر دے، ہڈیوں کو توڑ دے، ایسا تیر جب نماز میں مارا، نماز پڑھتا گیا، تیر لگتا گیا، نماز پڑھتا گیا، قیام میں رہتا گیا، قیام کرتا گیا، تلاوت ہوتی گئی، اپنے محبوب سے بات کر رہا ہے، چونٹیاں کاٹ رہی ہے، سانپ کاٹ رہا ہے، بچھو کاٹ رہا ہے، احساس نہیں ہے، تیر لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا صحابی دیکھتا ہے، اٹھتا ہے، آنکھیں کھلتی ہے، تیر جان لگا ہے، خون سے جسم تر بتر ہے۔ دیکھا، ہائے اللہ، یہ کیا بات ہے میرے بھائی، تمہیں بتانا چاہیے۔ کہا نہیں، دراصل میں نماز میں تھا، اپنے رب سے گفتگو کر رہا تھا، اپنے محبوب سے باتیں کر رہا تھا، مجھے احساس تو ہوا مگر میں اپنے رب سے ہم کلام تھا، محو گفتگو تھا، اس ربط کو میں توڑنا نہیں چاہا، میں نے اس ربط کو کاٹنا نہیں چاہا، میں بلا انقطاع اپنے رب سے مانگتا رہا، اپنے رب سے دعا کرتا رہا، اپنے رب کی آیتیں پڑھتا رہا، اس سے بات کرتا رہا، اسی لیے میں نے نماز کو توڑنا پسند نہیں کیا، ہے نا۔ جب محبوب سے بات کرتے ہیں، کوئی دوسرے کی کال آ جائے، ریسیو نہیں کرتے، ماں رہے، باپ رہے، بھائی رہے، نہ، اس کے چہیتے کا کال آیا ہے، اس کے چہیتے نے فون کیا ہے، اس سے بات ہو رہی ہے، نہیں، ڈسٹربنس نہیں۔ صحابی نے وہی کہا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے اور رب کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے، جو لذت مجھے مل رہی ہے، اس میں کوئی ڈسٹربنس ہو، اسی لیے میں نے تیر لگتا گیا، پھر بھی برداشت کرتا گیا اور میں نماز پڑھتا گیا۔ وہ لذت تھی نماز کی، وہ لذت اور چاشنی تھی تلاوت کی، وہ رب سے گفتگو کی۔ اپنے اندر وہی محبت پیدا کرو، وہی انقلاب پیدا کرو، وہی چاشنی پیدا کرو، اور یقین جانو تم سمجھ جاؤ گے اس وقت تمہاری نمازیں قبول ہو رہی ہے، تمہاری دعائیں قبول ہو رہی ہے، تمہاری عبادتیں قبول ہو رہی ہے۔ وہ پرکھنے کا ایک اچھا انداز ہے، جب تمہیں لگے کہ نہیں اور تھوڑا پڑھ لو، اور تھوڑی دیر تک، اور تھوڑی دیر تک، اور یہ مانگ لوں، ایک آیت اور پڑھ لوں، سمجھ جانا کہ تمہاری عبادتیں اللہ قبول کر رہا ہے۔ ہماری جوانیاں کس کام کے ہے یار؟ کس کام کے ہے ہماری جوانیاں؟ صرف فیس بک کے لیے، انسٹا کے لیے، یوٹیوب کے لیے؟ آپ سے پوچھا جائے گا، اور ذرا تصور کرو جب عام دنوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں رنگ رلیاں منائے، کدھر گزارے؟ ٹھیک ہے نہیں پڑھے نماز، چلو ٹھیک ہے، رہنے تو نہیں پڑھے، مگر گزارے کہاں؟ اب بتاؤ، جب عام دنوں کی اتنی شدت کے ساتھ بات پرس ہوگی تو اے میرے جوانوں، ذرا اپنے عقل کے پردوں کو کھولو، سوشل میڈیا کا پردہ نکال دو، انسٹا کا پردہ، فیس بک کا پردہ، یوٹیوب کا پردہ نکال دو میرے یارو، ورنہ پھر وہ پردہ کبھی بھی چاک نہیں ہو سکتا اور تم گمراہی کی موت مر جاؤ گے، عبادتوں کی لذت کبھی محسوس نہیں کر پاؤ گے۔ اسی لیے عبادتوں کی لذت کو اگر محسوس کرنا ہے تو ان پردوں کو چاک کر دو اور پھر وہ لذت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، وہ لذت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ابھی دیکھو، جب میں ممبر پر تھا، عام دنوں میں بھلے بعض دفعہ بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں پہلے، مگر ممبر پر جب میں چڑھا تو چند لوگ ہی تھے۔ مسلمانوں کے لیے شرم کی بات نہیں ہے، عبادتوں کے لیے خاص مہینہ ہے، دعاؤں کے لیے خاص مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کے لیے خاص مہینہ ہے۔ روزے دار کی دعائیں رد نہیں ہوتی، روزے دار کی گردنوں کو جہنم سے اللہ آزاد کرتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔
ہر مسلمان ہے. اپنے آپ سے پوچھو اپنے آپ سے کہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کی دوسری آیتیں چھوڑو. تم نے سورہ کہف پڑھی یا نہیں پڑھی؟ جس کو پڑھنا نہیں آیا اس نے سنا یا نہیں سنا؟ پوچھو اپنے آپ سے. پوچھو، مارو دھکے اپنے آپ کو. اپنے اندر کی اس مردہ ضمیر کو جگاؤ میرے یارو، ورنہ پھر یوں ہی مردہ رہ جاؤ گے. اور جب مردہ رہو گے نا تو اس کا صرف دو ہی علاج ہے. مردوں کا دو ہی علاج ہے. اگر روئے زمین کے اوپری سطح پر اس کو رکھا جائے تو اس کو سیٹ فائر کیا جائے گا، اس کو آگ لگا دی جائے گی، اس کی گوشت پوشت ہڈیوں اور خال کو جلا کر راکھ کر دیا جائے گا. اگر زمین کے اوپری سطح پر اس کو رکھا جائے پھر اس کی راکھ کو سمندر کے یا ندی کے حوالے کر دیا جائے گا. دوسرا مقام اس کا ہے قبر. یا تو اس کو قبر میں ڈال دیا جائے گا. میرا مطلب ہے یہ ہماری جو سستی، ہمارا جو تغافل، ہماری جو غفلت ہے، ان سب کی وجہ سے ہمارے اوپر آپدہ ویپدہ، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، بلا، آفت، مصیبت آ سکتی ہے اور ہماری ہڈیوں کو چور سکتی ہے. سمجھے؟ تمام توانائیوں کے باوجود بلک بلک کر مر جاؤ گے. کوئی ڈاکٹر کام نہیں کرے گا. اس لیے ہلاؤ. یہ جو سٹک گیا ہے نا، اس کو ذرا اپنی جگہ پر سیٹ کرو، نہیں تو برباد ہو جاؤ گے. یہ ماہ رمضان ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ تقویٰ اور صبر کا پیغام دیتا ہے. ہر اس چیز سے جو منکر ہے، منہی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. انشاءاللہ مزید باتیں آئندہ خطبات میں آئیں گے. اپنے روزوں کی حفاظت کرو، اپنی عبادت کے اندر لذت پیدا کرو. پڑھ لو. عام دنوں میں جانتا ہوں تم قیام اللیل تہجد نہیں پڑھ سکتے، مگر رمضان میں جہاں نیکیوں کے بہتات ہیں وہاں کم از کم آدھے گھنٹے تو کھڑ لو یار. اور یہ تو ثبوت دو اللہ کو کہ اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. کھڑ جاؤ، عبادت کر لو. یہ موقع آئے نہ آئے کوئی نہیں جانتا ہے. پڑھ لو، پھر سے مسجدیں بھرو. تھک جاتے ہو نا، چاہے جتنے تھکے رہو، مگر یہ کہ تم اس سے بات کر رہے ہو، اپنی پریشانی اس کے سامنے رکھ رہے ہو. اس سے جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تمہاری تمام تکان دور ہو جائے گی، تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. مگر مجبوری ہماری ہے. اپنے اندر عشق، اپنے اندر محبت کی انتہا کو پیدا کرو. اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے اندر دینی اور عبادت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دے. ہمارے اندر جو سستی ہے، شیطان نے جو 11 مہینے تک ہمیں سہلایا ہے، اور اس کے سہلانے کا جو اثر ہے پروردگار تو اسے زائل کر دے اور شیطان کو ہمارے قریب نہ آنے دے. ہمیں اپنی عبادت، اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ. یہ جو ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں تو اسے شرف قبولیت سے نواز. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.